پتھروں کی بارش۔ قصہ سیدنا لوط علیہ السلام۔ خان عبدالجبار گھر میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ خوف کی وجہ سے سفید نظر آ رہا تھا۔ سب دوڑ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا ابو؟ کوئی بری خبر سنی ہے کیا؟ ان کے بڑے بیٹے وقار نے کہا۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے کیا؟ ان کی بیٹی شازیہ یہ بول اٹھی۔ کوئی نقصان ہو گیا ہے شاید، ان کی بیوی سلمہ بول اٹھی۔ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں، کچھ مجاہدین شہید کر دیے گئے ہیں، یہی بات ہے نا ابو؟ چھوٹا بیٹا انور بول پڑا۔ نہیں، بات صرف یہ ہے کہ میں نے اخبار میں ایک خوفناک خبر پڑھی ہے۔ آخر خان عبدالجبار گویا ہوئے۔ یہ سن کر ان سب کے منہ بن گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اخبار کی خوفناک خبر سے بھلا ہم کیوں اتنا اثر لیں؟ ہمیں اثر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے، میں تم لوگوں کو کئی ہزار سال پہلے کا ایک خوفناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پھر میں وہ خبر پڑھوں گا، تب تم بتانا کہ ہمیں اثر لینا چاہیے یا نہیں۔ لیکن پہلے آپ ناشتہ تو کر لیں۔ شاید آپ بھول گئے کہ آپ سیر کے لیے گھر سے نکلے تھے، راستے میں مل گیا اخبار والا، اس نے اخبار آپ کو راستے ہی میں دے دیا اور آپ وہ خبر پڑھ کر گویا سب کچھ بھول گئے۔ سلمہ بیگم نے جلدی جلدی کہا۔ یہی بات ہے بیگم۔ تب پھر پہلے سب ناشتہ کریں گے، پھر بیٹھ کر واقعہ سنیں گے، سلمہ بیگم بولی، اور چھٹی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ وقار مسکرایا۔ ناشتے کے بعد سب خان عبدالجبار کے گرد بیٹھ گئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا۔ تم جانتے ہی ہو، اللہ کے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کی بیوی اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ ان تینوں نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے اردن کے شہر سدوم کی طرف بھیجا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ سدوم کے لوگ دنیا کے بدترین لوگ تھے، ان کے اخلاق بہت برے تھے، خبیث ترین لوگ تھے، ان کی زندگی لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی اور خیانت سے پر تھی۔ کوئی کتنی ہی برائی کرتا نظر آتا، اسے بالکل نہ روکتے۔ ان سب برائیوں سے بڑھ کر ان میں ایک برائی اور تھی، اور وہ تھی ان کی پرلے درجے کی بے حیائی۔ کائنات میں ایسی بے حیائی اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے اخلاق اس حد تک تباہ ہو چکے تھے کہ وہ بے حیائی کا کام تو کرتے ہی تھے، کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے، اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس طرح یہ برائی اور زیادہ تیزی سے پھیل گئی۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی تھی وہ سب انہوں نے حلال قرار دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے، اس وقت تک کسی قوم پر عذاب مسلط نہیں کرتا جب تک کہ اپنی طرف سے کوئی رسول ان کی طرف نہ بھیج دے جو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور ان کے گناہوں کی خرابیوں سے انہیں آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے گناہ انتہا کو پہنچ گئے، کفر پوری شدت اختیار کر گیا، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے سیدنا لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیج دیا، جو نہایت پاک دامن اور سچے انسان تھے، اخلاق کے بہت بھلے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ایک اللہ کو معبود ماننے کی دعوت دی، حرام کاموں سے باز آنے کے لیے کہا، انہیں ڈرایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا۔ سیدنا لوط علیہ السلام صبح شام ان کے پاس جاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے رہے، لیکن وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا
तुम क्यों नहीं डरते? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। मेरी उजरत तो मेरा अल्लाह ही देगा जो तमाम जहानों का पालने वाला है। फिर सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुमने ऐसी बेहयाई इख्तियार की है जो तुमसे पहले इस जहां में किसी ने नहीं की। तुम मर्दों से बदफेली करते हो, लोगों को रास्ते से रोकते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो। आपने इन बुरे कामों से उन्हें दिन रात रोका। वो लोग सिर्फ इस बेहयाई ही में मुब्तला नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ वो मुशरिक भी थे। रसूलों को झुठलाते थे, लोगों के रास्ते में खड़े हो जाते थे, उन्हें कत्ल कर देते थे और उनका माल अपने कब्जे में ले लेते थे, और फिर एक दूसरे को उन बुरे कामों से रोकते भी नहीं थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की तमाम बातें सुनकर वो एक जगह जमा हुए। उन्होंने आपस में मशवरा किया और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की दावत को मानने से इनकार कर दिया। उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल और दीवाना कहा। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम फिर भी उनसे मायूस न हुए, बराबर उन्हें तबलीग करते रहे और उनकी बातों पर सब्र करते रहे, यहाँ तक कहकर खान अब्दुल जब्बार खामोश हो गए। उस वक़्त अनवर ने कहा, ये है अल्लाह के नबी की शान, पूरी कौम के मुकाबले में अकेले हैं, फिर भी डटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। हाँ बेटा, यही बात है, लेकिन अब्बू वो खबर क्या है? पहले ये वाकया सुन लो। हाँ, तो मैं कह रहा था, उन्होंने अपनी तबलीग जारी रखी, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने कहा, क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हो? ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी कोई बात ना सुनी। शैतान ने उन्हें बिल्कुल अंधा कर दिया था। बेहयाई उनके अंदर रच बस चुकी थी। जो उन्हें बुरे कामों से रोकता, वो उसे बुरी नजरों से देखते थे। आखिर उन्होंने फैसला किया कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को और जो लोग उन पर ईमान लाए हैं उन्हें शहर से निकाल दो। इधर सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मैं तुम्हारे इस बुरे काम से सख्त नाखुश हूँ। ये सुनकर कौम के लोगों ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। अब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये कौम ईमान नहीं लाएगी, इनसे ऐसी उम्मीद रखना बेकार है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के हजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस फसाद करने वाली कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। उनकी तरफ अपने फरिश्तों को भेजा। यही वो फरिश्ते थे जो पहले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में गए थे और वो इनके लिए एक बछड़ा भून कर ले आए थे। फरिश्तों ने उन्हें एक बेटा पैदा होने की खुशखबरी सुनाई थी, यानी सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की। फिर फरिश्तों ने उन्हें बताया कि वो कौमे लूत को तबाह करने जा रहे हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, सवाए उनकी बीवी के वो पीछे रहने वालों में होगी। फरिश्ते इंसानी सूरत में आपके पास आए तो आप खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने आपके यहाँ ठहरने की ख्वाहिश जाहिर की। आपको उनकी ख्वाहिश रद्द करने में शर्म महसूस हुई, इसलिए आप उनके आगे आगे घर की तरफ चल पड़े। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम अशारों कनाओं में ऐसी बातें कहने लगे कि जिनको सुनकर वो इस बस्ती से चले जाएं और किसी दूसरी बस्ती में जा ठहरें। आपने उनसे कहा, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि रोए जमीन पर इस बस्ती वालों से ज्यादा गए गुजरे और खबीस लोग भी होंगे, लेकिन फरिश्ते आपके साथ आपके घर पहुंच गए। आप मेहमानों के साथ घर में थे कि कौम के लोगों को मेहमानों के बारे में इल्म हो गया। अल्लाह ताला का फरमान है, जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे, आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर कौम को पता चल गया
تو قوم والے ان کے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس لوط کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ قوم کے لوگوں نے کہا، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ سیدنا لوط علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ فاسق لوگ کیا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے جو جواب دیا وہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ نبی باپ کے برابر ہوتا ہے، اس لحاظ سے قوم کی عورتیں ان کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ برا کام کیوں کرتے ہو، عورتوں سے شادی کر لو، یہ طریقہ فطرت کے عین مطابق ہے اور صحیح طریقے کے مطابق ہے۔ لیکن وہ قوم بدکار تھی، بدکاری نے انہیں اندھا کر دیا تھا، ان کی عقل ماری گئی تھی، چنانچہ بے حیائی سے بولے، تمہیں معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ مطلب یہ کہ میں اتنا طاقتور ہوتا یا میرا کوئی خاندان ہوتا جو میری مدد کرتا تو میں تمہیں وہ سزا دیتا جس کے تم حقدار ہو۔ فرشتوں نے آپ کی بات سنی اور ان کے رنج اور غم کو محسوس کیا تو خاموش نہ رہ سکے۔ قرآن کریم میں ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ پر پہنچ جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے، بلکہ ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو گئی، ان کی جگہ بھی باقی نہ رہی اور آنکھوں کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، جب صبح ہوگی تو تم سے نپٹیں گے۔ پھر فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا، تو اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جا اور تم سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تیری بیوی کو وہی عذاب پہنچے گا جو ان کے لیے مقدر ہو چکا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے رات کے وقت اسی بستی سے نکل جائیں۔ اللہ نے فاسقوں کی اس قوم کے لیے ہلاکت لکھ دی ہے، اور جب آپ عذاب کی آواز سنیں تو آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور اے لوط، اللہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بچا لے گا، جبکہ آپ کی بیوی ان فاسق کافروں کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو وہ وقت بھی بتا دیا جو عذاب کے لیے مقرر ہو چکا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو چکا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ چنانچہ سیدنا لوط علیہ السلام اپنے اہل جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی ان کو لے کر نکل پڑے۔ جب آپ اپنے شہر سے کچھ فاصلے پر گئے تو اس وقت سورج نکل آیا، ساتھ ہی اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اس عذاب کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ اس کو روکنا ناممکن تھا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان کے شہر کو الٹ دیا اور وہ 7 شہر تھے، پھر ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور الٹ پلٹ کر دیا گیا، نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا گیا۔ پھر ان پر بڑے بڑے پتھروں کی بارش برسائی گئی، ہر ایک پتھر پر اس آدمی کا نام لکھا تھا جس پر اس پتھر کو گرنا تھا۔
خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا، وہ پتھر بارش کی طرح ان پر برسے۔ آپ کا مطلب ہے پتھروں کی بارش ہوئی؟ بچے بول اٹھے، ہاں بچوں، پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں تھے۔ اس طرح وہ بدبخت لوگ ہلاک ہو گئے، ان پر دردناک عذاب نازل ہوا، ان کے کفر اور برے کاموں کی وجہ سے انہیں سزا ملی، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت بڑی جگہ ہے۔ بچوں، یہ واقعہ آج مجھے اس وقت یاد آیا جب ہمارے ملک کے ایک شہر خوشحال کے گاؤں میں پتھروں کی بارش کی خبر میں نے پڑھی۔ یہ دیکھو، یہ رہی وہ خبر۔ میں اس خبر کو پڑھ کر کانپ گیا۔ لو تم بھی پڑھ لو۔ وہ سب اس خبر پر جھک گئے، وہ پڑھتے جا رہے تھے اور مارے حیرت اور خوف کے ان کا حال برا ہوا جا رہا تھا۔ پتھروں کی بارش، غلطی اور گناہ انسان سے ہوتے آئے ہیں، اور توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ لیکن جو گناہ کو لذت سمجھ کر کرنے لگے، گمراہی کو سچائی سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگے، اور ایسے فعل سر انجام دینے لگے جس سے حیا اپنا منہ چھپانے لگے، اخلاق در بدر ہو جائے اور گمراہی کو حق سمجھا جانے لگے، تو پھر ایسی قوم کا مٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن پتھروں کی بارش جیسا دردناک عذاب نہ کبھی دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ اتنا ذلت امیز اور اتنا بڑا عذاب کیوں نہ ہوتا؟ ان کا گناہ بھی تو اتنا بڑا تھا۔ ایک خوبصورت کہانی نصیحت کے لیے۔